سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس نے ہمیں واحد اور پرست پیدا کیا. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توحید پرست ہونے کے ناطے اس نبی کی امتی ہونے کا شرف عطا کیا جس کا امتی ہونا انبیاء اپنے لیے باعث شرف و فضیلت سمجھتے تھے. خدا کا شکر ہے کہ اس نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہم اس نبی کی آل اتحاد کی محبت و مودت کے ساتھ فرمایا. سب سے پہلے جو انسان کے واجب ہے کہ وہ اپنے خالق کی معرفت حاصل کرے کہ وہ اس ذات ہے جس نے اسے وجود عطا کیا ہے. اس لیے کہ انسان کو جس قدر اپنے خالق اپنے رب خدا کی معرفت ہوگی وہ اس قدر زیادہ خدا کی بارگاہ میں جھکے گا. اگر قرآن مجید میں دیکھیے تو اللہ نے واضح طور پہ لوگوں کو کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کہ تمہیں اللہ نے حکم نہیں دیا، صرف اس بات کا حکم ہے کہ تم جب اللہ کی عبادت کرو تو اس میں اس کے دین کے لیے خالص ہونا چاہیے. اس لیے جتنی بھی آپ عبادات کرتے ہیں اس میں قربۃ اللہ شرط رکھی جاتی ہے. یعنی اگر عبادت کرتے ہوئے اس میں اللہ کا تقرب ذہن میں نہیں ہے تو وہ عبادت باطل ہوتی ہے. اگر وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ، حج ہو، اس لیے اللہ نے کہا کہ آپ اس لیے ہر عمل سے پہلے نیت کرو، اور وہ نیت ارادہ قلبی کا نام ہوتا ہے کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، جو بھی عبادت کر رہے ہیں، ہمارے دل میں اس کا ارادہ ہونا چاہیے. اور وہ ارادہ یہی ہونا چاہیے میں اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے تقرب کے لیے کر رہا ہوں. اور پھر اگر انسان دیکھے آپ پر کوئی احسان کرے، آپ کو کوئی چیز عطا کر دے تو انسان پہلے یہ جانتا ہے میرا محسن کون ہے. یعنی اگر کوئی انسان مشکلات میں ہو، مسائل میں ہو، اور پتہ چلے کہ کسی نے اس مشکل حالات میں اس کی مدد کی ہے تو اس سے پہلے کہ اس کا شکریہ ادا کرے وہ یہ جاننا چاہتا ہے وہ میرا محسن کون ہے جس نے مجھ پر یہ انعام و اکرام کیا ہے. تو اس لیے اللہ نے ہم جو بے انتہا نعمتیں عطا کی ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، جیسے کہ امام علیہ السلام نے بھی اپنی جنت عرفہ میں امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا کہ آیت کی ترجمانی جو ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے. اور پھر یہ کہ جو اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی، ہمارا وجود نعمت ہے. اگر آپ دیکھیے اگر آپ کا جسم سلامت ہے یہ آپ کے لیے نعمت ہے، یہاں تک کہ آپ کو مال دیا ہے وہ آپ کے لیے نعمت ہے، اولاد آپ کے لیے نعمت ہے. تو لیکن نعمت کا شکریہ ادا کیسے کیا جائے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنا سر سجدے میں رکھ کے شکر اللہ کہتے ہیں، لیکن معصوم نے ایک اور جو ہمیں طریقہ بتایا کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو نعمت عطا کی ہے اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. یعنی اگر میرا وجود ہے تو میں اپنے وجود کو خدا کی نافرمانی میں صرف نہیں کروں. زبان ہے اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. مال دیا ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب مال میں نے کمایا ہے اس میں میرا حق ہے، نہیں. مال حلال کمانے کے بعد بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں، اسے وہاں پہ خرچ کرو جس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہے. اولاد اگر آپ کے پاس نعمت ہے تو اولاد کی تربیت ایسے ہونی چاہیے کہ خدا کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. لیکن جب اللہ کی معرفت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو درجہ ہوتا ہے وہ خدا کی وحدانیت کا درجہ ہوتا ہے کہ ہم نے جسے خدا مانا ہے، اپنا خالق مانا ہے، اپنا پروردگار مانا ہے. وہ ذات وحدہ لا شریک ہے. لیکن توحید صرف اس معنی میں نہیں ہوتی کہ ہم ایک خدا پہ ایمان رکھ رہے ہیں. عام طور پہ توحید کا جو یہ ہے کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ بھی توحید کے زمرے میں ہے. لیکن توحید کا مفہوم اس سے زیادہ وسیع ہے. یہ ذات میں توحید ہے، یعنی ہمارا ایمان ہے کہ وہاں پہ ایک خدا ہے، ایک سے زیادہ خدا نہیں ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ خود کہتا ہے کہ اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے زمین و آسمان میں تو زمین و آسمان آپس میں تباہ و برباد ہو جاتے. اگر کائنات کا نظام چل رہا ہے تو اس بات کی دلیل ہے چلانے والا ایک ہے. اگر ایک سے زیادہ چلانے والے ہوتے تو یہ نظام ایسے نہ چلتا. لیکن پھر اس سے آگے توحید کا ہے، پھر توحید افعال پہ ایمان لانا ضروری ہے
اس کائنات میں جو بھی حرکت فعل یا اثر تاثیر پایا جاتا ہے خدا کے اذن خدا کی مشیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے تو یہ خدا کے اذن اور مشیت سے چلتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ صرف یہ کائنات وجود میں اللہ کی محتاج ہے تو یہ توحید کا وہ عقیدہ نہیں جو ائمہ نے تعلیم دیا ہے۔ میں سمجھاتا ہوں آپ کو مثال سے۔ مثلا یہ بلڈنگ اس کی مختلف علتیں ہیں جنہوں نے انہیں بنایا ہے۔ مثلا ایک معمار تھا جس نے یہ بلڈنگ بنائی ہے، صرف وہ بنانے کی علت ہے، لیکن اس بلڈنگ کی وجود کی بقا کے لیے وہ علت نہیں ہے۔ اگر اس کو بنانے والا دنیا سے رخصت بھی ہو جائے تو یہ بلڈنگ باقی رہے گی، لیکن اللہ کائنات کے لیے ایسی علت نہیں ہے۔ اللہ کائنات کے وجود کی بھی علت ہے اور کائنات کی بقا کی بھی علت ہے۔ یعنی ایک یہ ہے کہ اس نے اس کائنات کو وجود عطا کیا ہے، اور دوسرا اگر کائنات باقی ہے، نظام جاری و ساری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی ذات موجود ہے۔ اور اللہ کی آپ تو صفاتی نام پڑھتے ہیں، یا حیو یا قیوم، اور قیوم کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر شے کو وجود عطا کرنے کے بعد پھر اسے قائم و دائم بھی رکھتا ہے۔ یعنی جیسے اللہ نے اس کائنات کو وجود عطا کیا ہے تو اللہ کی قیومیت اس بات کی دلیل ہے کہ جو کائنات کا نظام باقی ہے اس لیے کہ خدا کی ذات باقی ہے۔ اور پھر توحید صفات ہے۔ توحید صفات کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی صفات جیسا کوئی صفات کا مالک نہیں ہے، اس لیے کہ مخلوق کی صفات محدود ہوتی ہیں، اللہ کی صفت لامحدود ہے۔ اور پھر دوسری مخلوق اور خالق کی صفات میں فرق ہے۔ مخلوق کی صفت ذات سے جدا ہوتی ہے، لیکن خالق کی صفات عین ذات ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ تھوڑی مشکل بات ہے، لیکن ہر مکتب اہل بیت کے پیروکار کو پتہ ہونا چاہیے کہ خالق اور مخلوق کی صفات میں فرق کیا ہے۔ یعنی اللہ جب سے ہے تب سے وہ اس کی ذات کا جز ہے صفت۔ جب بندہ آتا ہے اس کی ذات الگ ہوتی ہے، صفت الگ ہوتی ہے۔ مثلا ہم دنیا میں آئے جاہل تھے، ہم نے کچھ علم حاصل کیا تو آپ کے اس علم کے حساب سے کہا یہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے یا عالم دین ہے، یعنی وہ جو تھوڑا سا علم کچھ عرصہ حاصل کیا، پہلے اس کی ذات جاہل تھی، بعد میں اس نے وہ علم حاصل کیا تو اس لیے اس کی ذات اور ہے، صفت اور ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ قدرت طاقت رکھتا ہے، اس کی پہلی ذات وہ قدرت طاقت نہیں رکھتی، بچہ ہوتا ہے وہ ناتوان ہوتا ہے، آہستہ آہستہ قدرت طاقت آتی ہے، لیکن اللہ ایسا نہیں ہے۔ جب کہتے ہیں نا کہ اللہ عالم ہے تو اس کے مطلب ہے جب سے ہے تب سے وہ عالم ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ اللہ قادر ہے، اس کا مطلب ہے جب سے اللہ ہے تب سے وہ قادر ہے۔ اور پھر اللہ کی ذات اور صفات دو نہیں ہے، مخلوق کی ذات اور ہوتی ہے، صفت اور ہوتی ہے۔ اللہ کی جو ذات ہے وہی اللہ کی صفات ہے، جو صفات ہے وہی اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر توحید عبادت ہے۔ کیا مطلب؟ عبادت صرف خدا کی جاتی ہے، خدا کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کی جاتی۔ اور شاید کوئی پھر سمجھے کہ جو ہم توسل کرتے ہیں، وسیلہ بناتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں، وہ عبادت نہیں ہے۔ وسیلہ اور ہے، عبادت اور ہے، شفاعت اور ہے، عبادت اور ہے۔ عبادت صرف خدا کی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، کوئی معبود نہیں ہے سوائے خدا کے۔ ہاں جتنے انبیاء، اولیاء، ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں، ہم ان کے وسیلے کے قائل ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ خود کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، یہاں تک کہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ نے کہا صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ یعنی یہ چیز عبادت کے برعکس ہے، یعنی عبادت اور ہے، وسیلہ اور ہے۔ عبادت صرف خدا کی ذات سے مختص ہے۔ دعا کہ اللہ ہمیں اپنی ذات کی حقیقی معنوں میں معرفت نصیب فرمائے اور دنیا و آخرت میں ہمیں حقیقت حق پہ کار مدار فرمائے۔ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے برہم تر صلوات پڑھیے۔ اسلامی مناسبات کے حوالے سے عرض کروں، سب سے پہلے جو ابھی مناسبت ہوئی ہے وہ شہیدوں کے امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ اگر آپ احادیث روایات میں دیکھیے 40 کے عدد پر بہت سی احادیث روایات ہیں، یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مسلمان اپنی زندگی میں 40 احادیث زبانی یاد کرتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اسے فقیہ شمار کرے گا، اور جب وہ مشہور ہوگا تو اللہ کہے گا یہ فقیہ ہے۔
اور اسی طرح 40 کی عدد کے بارے میں حدیث ہے، نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ 40 دن تک اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لے، ریاکاری نہیں ہو، وہ اپنے ہر عمل کو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے 40 دن سے انجام دے، تو نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ 40 کا عدد دیکھیے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو کچھ حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے تشییع جنازہ میں شریک ہونا چاہیے، یعنی کوئی بھی ہمارا مسلمان دنیا سے رخصت ہو جائے دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ انسان اس کے نماز جنازہ میں شریک ہو، یعنی یہ شرط نہیں ہے میرا رشتہ دار ہے تو کب نہ جاؤں، میرا رشتہ دار ہے تو نہ جاؤں، نہیں، جو بھی مسلمان ہے مسلمان کا یہ مسلمان پر حق ہے۔ تو وہاں پر ایک حدیث ہے جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ جب کوئی مومن دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کے جنازے میں کھڑے ہو کے 40 مومنین یہ گواہی دیتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اور ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے صرف یہ کہ یہ خیر ہی خیر تھا، اس کے اندر اچھائی اور بھلائی تھی، جو آخری دعا پڑھی جاتی ہے اس کے اندر یہ گواہی دی جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب 40 مومنین ایک مومن کے نماز جنازہ میں کھڑے ہو کے یہ گواہی دیتے ہیں تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اگر تم اس میں بھلائی اور خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے تو پھر جو میں اس کے گناہ جانتا ہوں تمہاری گواہی کی وجہ سے میں ان گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ یعنی یہ 40 کے عدد کی فضیلت ہے۔ اور پھر اسی طرح 40 کے عدد کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ دعا کی قبولیت کے لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ چاہتا ہے اس کی دعا مستجاب ہو تو ایسا کرے، پہلے 40 مومنوں کے لیے دعا مانگے، پھر اپنے لیے دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا مستجاب کرتا ہے۔ یعنی پہلے 40 مومنین، کسی نماز تہجد کی جو ایک رکعت نماز ہوتی ہے وتر کی، اس میں 40 مومنین کے لیے دعا کرنا مستحب ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ معصوم کا فرمان ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو، پہلے آپ کسی اور 40 مومنین کے لیے دعا مانگے تو پھر اس کے بعد اپنی دعا مانگے۔ اور دوسری روایت میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی جگہ پر 40 مومنین جمع ہو جائے، وہ اطمینان اور یقین سے 40 مومنین جمع ہو کے دعا مانگے، پھر بھی اللہ سے مستجاب کرتا ہے۔ اور پھر اور معصوم نے دیکھی ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائی، کہتے ہیں کہ 40 مومنین نہیں ہے، صرف 4 مومنین بھی جمع ہو جائے، روایت میں یہ 4 کا لفظ ہے، اگر 4 مومنین جمع ہو جائے وہ اسی ایک دعا کو اگر 10 دفعہ تکرار کرتے ہیں اللہ پھر بھی 40 کی عدد کی وجہ سے قبول کر لیتا ہے۔ یعنی 40 کی عدد کی اہمیت جو ہم سے 40 کے حوالے سے ہے۔ اور پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اگر واقعہ پڑھیے کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّتْ مِيقَاتُ رَبِّي، کہ ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا، لیکن جب وہ کوہ طور پہ 30 راتوں کے تک چاہتے رہے تو پھر اللہ نے 10 دن اور بڑھا دیے، یہاں تک کہ پھر جو ایک مکمل اللہ کا میقات تھا، ایک میعاد تھا، ایک وقت تھا، 40 کا عدد یوں پورا ہو گیا اور ہم نے موسیٰ کو ہم کلام ہونے کا شرط بنا دیا۔ اور اسی طرح 40 کے عدد میں ایک روایت ہے اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مومن کی نماز جنازہ کو کندھا دیتا ہے، یعنی کندھا یہ ہے کہ اس کی چاروں طرف سے اٹھایا جاتا ہے جو 4 پائے ہوتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی دوسرے مسلمان کے جنازے میں شریک ہو کے 4 پائے کو کندھا دیتا ہے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ اس کے 40 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ جو امام حسین علیہ السلام کا دن ہے 40 کا، جیسے کہ میں نے شیروں سے پہلے آخری نماز جمعہ میں جو میں نے دیا تھا خطبہ اس میں میں نے اشارہ کیا تھا کہ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو مومن کی نشانیاں بیان کی ان میں سے ایک نشانی یہ ہے وزیارت ال40، کہ ہمارا مومن وہ ہوتا ہے کہ جو چہلم کو دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے۔ عام اوقات میں بھی امام علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی چہلم کے موقع پہ جاتا ہے تو اس کی سب سے زیادہ فضیلت بیان کی گئی اور مومن کی وہ نشانی بیان کی گئی، ورنہ خود امام حسین علیہ السلام کے حرم اقدس کی اتنی فضیلت ہے، زیارت کی فضیلت تو ایک طرف، یہاں تک کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام فرماتے ہیں
اگر کوئی زائر کربلا جاتا ہے اور وہ امام حسین علیہ السلام کے حرم مقدس کے اندر اگر واجب نماز پڑھتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھا جاتا ہے، اگر وہ مستحب نافلہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ایک عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے، یعنی وہ فضیلت اپنی جگہ پہ۔ لیکن شہروں میں امام حسین علیہ السلام کا بہت زیادہ مقام و مرتبہ ہے، اور اس لیے کہ تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام سے صرف امام حسین علیہ السلام کا شہید ہے۔ چونکہ بس اوقات ہم دیکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری فکر، ہمارا نظریہ وہ دین کے لبادے میں ڈھل جانا چاہیے، نہیں، دین وہی ہے جو نبی یا آل نبی نے عطا کیا ہے، جو رسول یا اہل بیت دیتے ہیں، دین وہی ہے۔ میری یا آپ کی فکر دین نہیں بن سکتی۔ اگر آپ یا میں یہ کہیں کہ مولا علی علیہ السلام شہید ہوئے، میں ان کا بھی شہید منعقد کروں، نہیں، یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام سے صرف شہید کربلا کا شہید منایا جاتا ہے، اس لیے کہ دنیا کو پتہ چلے واقعہ کربلا کی انفرادیت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی باقی سب سے منفرد قربانی ہے، اور لوگ اپنے دلوں کو کربلا کی جانب جھکاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا اس شہروں کے موقع پر جو وہاں کی رپورٹ ہے کہ 5,90,000 زائرین تھے، اور یہاں تک کہ کینیڈا کی اسمبلی میں اس بات کو سراہا گیا، لیکن انہوں نے 2.5 کروڑ کا فگر بیان کیا، لیکن وہ عیسائی اس بات کا اقرار کر رہے تھے کینیڈا کی اسمبلی میں کہ اگر آپ دیکھیے کہ وہ جو ایک قربانی کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے دی ہے، یعنی وہ قربانی ہمیں انسانیت کا درس دے رہی ہے کہ اتنی بڑی قربانی ہے، اور اس قربانی سے سبق سیکھنے کے لیے 2.5 کروڑ لوگ کربلا کا رخ کر رہے تھے۔ اور یہاں تک کہ سعودی عرب جو حج کا منتظم ہوتا ہے، اس نے جب دیکھا کہ یہاں پہ کروڑوں کی تعداد ہے اور یہاں تک کہ پرامن وہ اجتماع ہوتا ہے، تو وہ لوگ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو تو پھر ہم بھی تو آخر حجاج کے لیے کوئی ایسی سہولیات دیں کہ کربلا میں زائر جاتا ہے اسے ہر کوئی مفت کھانا فراہم کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ لوگ خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ مہمان زائر حسین میرے گھر مہمان ٹھہرے۔ آخر ہمارے اندر بھی تو جو اللہ کے گھر کا مہمان ہے یہ جذبہ بیدار ہونا چاہیے، لیکن در حقیقت فرق یہی ہے، جو بھی حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے، جو بھی کربلا جاتا ہے، در حقیقت سب کا مقصد، سب کی فکر، سب کا نظریہ ایک ہوتا ہے۔ اگر انسان کو کربلا سے نظریہ اپنی روح میں بسا لے تو پھر دنیا سمجھے گی کہ ظلم سے بھی نفرت ہوگا، مظلوم کا بھی ساتھ ہوگا، اور انسان اپنی روح میں یہ محسوس کرے گا کہ جو اسلام کی روح ہے اس نے اپنی روح میں اتاری ہے۔ دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو حقیقی معنوں میں کربلا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کربلا کے درس کو اپنی ذات میں عملی طور پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید الشہداء مولانا حسین کی ذات بلند کر سلام۔ پھر اس ہفتے کی اور دو اسلامی مناسبات ہیں۔ ایک سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا روز شہادت 28 سفر، اور اسی طرح اسی دن حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا روز شہادت 28 سفر، یعنی دو مسئلے ہیں، ایک ہمارے نبی، ایک حضرت امام حسن علیہ السلام، دونوں کی شہادت کی تاریخ ایک ہے، یعنی یقیناً قدرت کی مشیت ہوگی کہ یعنی جو دونوں صلحوں کے داعی تھے ان دونوں کی تاریخ شہادت ایک دن آ رہی ہے۔ اگر ہم نبی کی زندگی کی جانب رجوع کریں تو اگر آپ نبی کی زندگی پڑھیے تو جو ہم سب کے لیے در حقیقت مشعل راہ ہے، کوئی بھی آپ قائد، کوئی بھی رہبر، کوئی بھی لیڈر، اگر اس کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہو دو چیزیں اہم ہوتی ہیں۔ جو اس کے اندر فضائل، جو کمالات پائے جاتے ہیں وہ صرف اس نے اپنی ذات تک محدود رکھے ہیں یا دوسروں کو بھی اس سے سیراب کیا ہے۔ یعنی یہ تو کہنا آسان ہوتا ہے کہ فلاں شخصیت اس کے اندر فلاں فضیلت ہے، فلاں کمال ہے، فلاں خصوصیت ہے، لیکن جو عالمی قائد، جو عالمی لیڈر ہے جس نے لوگوں کی ہدایت کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے کمال اور فضیلت یہ ہے کہ وہ اس کی ذات تک محدود نہ رہے بلکہ سارے معاشرے میں وہ تقسیم ہونی چاہیے۔ اور نبی کا یہی فیض ہے کہ نبی نے وہ کمالات، نبی نے وہ فضائل اپنی ذات تک محدود نہیں رکھے بلکہ نبی نے سارے معاشرے کو وہ فضائل و کمالات تقسیم کیے ہیں۔ اور نبی کی سیرت کا یہی کمال ہے، نبی نے 40 سال تک اپنے کردار سے تبلیغ کی تھی،
یعنی ایسے نہیں ہے کہ نبی نے پہلے دن ہی انہیں کہہ دیا کہ میں تمہیں دعوت توحید دیتا ہوں. 40 سال تک ان سے منوایا کہ جب دشمن کہہ رہا تھا یہ سچے بھی ہیں، یہ امانت دار بھی ہیں. جب نبی نے پہلی تبلیغ بھی فرمائی اور نبی نے فرمایا جب کافروں کو جمع کر کے اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم لوگ مان لو گے؟ کافروں نے کہا ہم مان لیں گے. نبی نے کہا تم جا کے دیکھو وہاں پہ لشکر کوئی نہ ہو. وہ کہتے ہیں ہم کہیں گے ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، تم پھر بھی سچ کہہ رہا ہے. یہ نبی کا کردار تھا. جب نبی نے یہ کردار بنوا دیا تو پھر نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں کہتا ہوں اس ایک خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. لیکن جب انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کے خلاف بات سنی تو وہی جو جذبات تھے، جو نفسیات تھی کہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑنا، تو یہاں پہ آ کے ان کے لیے مشکل آ گئی. لیکن یہی تو اسلام سکھاتا ہے کہ دین اس بات کا نام نہیں ہے کہ میرے آباء و اجداد کیا کر رہے تھے یا میرے آباء و اجداد نے مجھے کیا سکھایا ہے. دین وہی ہے کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے پیغمبروں اور اللہ کے بنائے ہوئے رہبروں ہادیوں نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے. اور پھر دوسرا کسی لیڈر کو اگر آپ نے دیکھنا ہو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب مشکلات آتی ہیں، جب اسے امتحان سے دوچار کیا جاتا ہے، وہ اپنے موقف پہ ڈٹا رہتا ہے یا اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور وہ آپ نبی کی سیرت دیکھیے، نبی کے لیے مشکلات آئی. مکہ میں دیکھا نبی کو ہجرت کرنے میں مجبور کر دیا گیا، یہاں تک کہ نبی کو مختلف جنگوں کے مارکے درپیش ہوئے، لیکن نبی اپنے موقف سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے. اور یہاں تک کہ جب جناب ابو طالب علیہ السلام کو مکہ کے سرداروں نے آ کے کہا کہ اگر یہ سرداری چاہتا ہے ہم انہیں سرداری دے دیتے ہیں، اگر یہ کسی مالدار عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے ہم اس کی شادی کروا دیتے ہیں، اگر یہ حسن الجمال والی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ کروا دیتے ہیں، جو تمہارا بھتیجا چاہتا ہے ہم وہ کر دیتے ہیں. اور یہاں تک کہ جناب ابو طالب خود بھی جواب دے سکتے تھے، لیکن جناب ابو طالب دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ رسول اسلام کا موقف کیا ہے. جب جا کے پوچھا جناب رسول اسلام سے تو رسول خدا نے واضح طور پہ اپنا موقف بیان کیا کہ جو عالمی قائد، جو اپنا عالمی لیڈر ہوتا ہے، جو سچا رہبر و ہادی پیشوا ہوتا ہے، وہ سختیوں میں گھبرا کے پیچھے نہیں ہوتا، کمپرومائز نہیں کرتا. تو نبی نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جہاں تک کہ بچے بچے کو دین یاد میں پڑھایا جاتا ہے کہ رسول نے فرمایا اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج، میرے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو تو محمد ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے. نبی نے اپنے کردار شخصیت سے منوایا ہے. اور پھر نبی کی تبلیغ کا ایک اہم عنصر نبی کی نرم مزاجی تھی. یعنی اگر نبی لوگوں سے تلخ لہجے میں بات کرتے تو شاید کوئی نبی کے قریب نہیں ہوتا. ہم بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں. ہم نے ایسے بھی معاشرے میں لوگ دیکھے ہیں جو زیادہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر مسلمان پہ واجب ہونا چاہیے، لیکن اس کی شرائط ہوتی ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کے لیے اپنا عمل کردار بھی اہم ہوتا ہے. امر بالمعروف کا منکر یہ ہے، امر بالمعروف کا مطلب ہے آپ لوگوں کو نیکیوں کی جانب لے کے آئیے. یہ نہیں مطلب کہ میں ایسی تلخ مزاجی سے اسے امر بالمعروف کر رہا ہوں کہ وہ دوسرے دن مسجد میں نہیں آ رہا. نہیں عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ برائی سے روکنا ہے. برائی کا روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کی عزت سے عام نیلام کی جائے. نہیں عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ ایسی حکمت آمیز رویہ اپنایا جائے کہ اسے برائی سے پیچھے ہٹا دینا چاہیے. اور نبی کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. میرے حبیب اگر تو سخت مزاج ہوتا، اگر تو اپنے دل کا سخت ہوتا تو یہ لوگ تیرے پاس سے منتشر ہو جاتے، کوئی تیرے پاس نہیں آتا. اس لیے کہ تیرے اندر نرم مزاجی تھی. اور پھر نبی نے دنیا کو بتایا تبلیغ کا انداز کیا ہونا چاہیے. ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن. کہ اللہ کے نبی فرما رہے تھے اللہ کے راستے کی جانب بلاؤ بالحکمت، حکمت کے ساتھ بلانا چاہیے، والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین انداز، بہترین نصیحت کے ذریعے بلانا چاہیے. وجادلهم بالتي هي احسن، لوگوں کے ساتھ مجادلہ کرو، بحث و مباحثہ کرو، لیکن یہ انداز خوبصورت ہونا چاہیے، بحث کو سمجھنے کے لیے ہونا چاہیے، اٹھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے.
اور نبی نے یہی طریقہ اپنایا. اور آپ دیکھیے کہ یہودی، عیسائی، مشرک نبی کے پاس آتے تھے، نبی کا کردار دیکھتے تھے اور ان نبی کے قدموں میں گر کے کلمہ پڑھتے تھے. اگر ہم نبی کی امتی ہیں اور دنیا کو اسلام کا پیغام دینا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی کا کردار اپنانے کی ضرورت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کے دین کا پیروکار نہیں آپ اس سے نفرت کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی عیسائی یہودی یا عیسائی سکھ ہے، ہندو ہے، اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. نہیں، امیر المومنین علیہ السلام نے بہت خوبصورت انداز میں یہ جملہ فرمایا. امام کی ذات پہ صلوات پڑھیے. امام فرماتے ہیں جب تم معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہو دو طرح کے لوگوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑتا ہے. یا وہ تمہارا دینی بھائی ہوتا ہے یا خلقت میں تم جیسا ہوتا ہے. اگر تو کوئی تمہارا دینی بھائی ہے، تمہارا اس کا مذہب مسلک دین ایک ہے، تو پھر اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرو. اور اگر اس کا مذہب مسلک تم سے الگ ہے لیکن دیکھو وہ بھی تمہارے جیسا انسان ہے، تمہیں حق ہے کہ تم اسے انسانوں والا رویہ اپناؤ. اور نبی نے اس کے ذریعے لوگوں کو قریب کیا. یہاں تک کہ یہودی اور عیسائی جب نجران سے عیسائی آئے اور اس سے پہلے یہودیوں کے بھی وفد آ رہے تھے، نبی خود مسجد نبی میں ان کا احترام کرتے تھے. اور یہاں تک کہ عیسائیوں کو مسجد میں عبادت کی جگہ بھی دی. نبی کی سیرت میں موجود ہے. تو حکیم مالک کے کائنات ہمیں عملی طور پہ نبی کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عملی طور پہ نبی کا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے. سید الانبیاء کی ذات میں بلند تر سلام. اور دوسری جو مناسبت میں نے کہا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ہے. در حقیقت اگر آپ امام حسن علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، 47 سال کو عمر مبارک تھی. امام حسن علیہ السلام 3 ہجری میں دنیا میں آئے اور 50 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئے. یعنی تقریباً 7 سے 8 سال انہوں نے رسول خدا کے ساتھ گزارا. پھر 40 ہجری تک امیر المومنین کے ساتھ گزارا اور 10 سال تک امام حسن علیہ السلام کی امامت کی عمر مبارک ہے. لیکن امام علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو پہلا یہ ہے کہ سورہ کوثر کی عملی تفسیر جناب سیدہ کے گھر میں امام حسن علیہ السلام آتے تھے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آواز بلند تر صلوات. جو لوگ نبی کو ابتر کا تانا دیتے تھے ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی. جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر امام حسن مجتبی علیہ السلام تشریف لائے تو مکہ کے کافروں کو بھی پتہ چل گیا کہ محمد کی نسل قیامت تک رہے گی. اور پھر امام حسن مجتبی علیہ السلام کے کتنے ایسے فضائل ہیں جو تمام اہل بیت کے مشترکہ ہیں. جیسے آیت مباہلہ میں جو سچوں کی منزلت ہے اس میں امام حسن فائز تھے. جو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ان سچوں کی منزلت میں امام حسن فائز تھے. جو نبی نے چادر میں لے کے آیت تطہیر نازل ہوئی اس میں امام حسن علیہ السلام شریک تھے. اور یہاں تک کہ جب سورہ دہر نازل ہو رہی تھی اور اہل بیت کی سخاوت کا قصیدہ پڑھا جا رہا تھا ان سخیوں میں امام حسن علیہ السلام موجود تھے. اور وہاں پہ کتنے ایسے فضائل ہیں کہ دونوں ہی جوانان جنت کے سردار ہیں حسن و حسین. نبی نے دونوں کے بارے میں فرمایا حسن و حسین امام ہے، سلو کرے تو بھی امام ہے، جنگ کرے تو بھی امام ہے. اور یہاں تک کہ دونوں کو یہ فضیلت ہے کہ دونوں نے شیر فاطمہ پیا ہے. دونوں کو یہ فضیلت ہے کہ دونوں علی کے آغوش پہ پلتے رہے ہیں. دونوں کو یہ فضیلت ہے کہ دونوں کو نبی نے اپنی زبان چسپائی ہے. اور یہاں تک کہ اگر کوئی سمجھے شاید مولا حسین کا موقف اور ہے، مولا حسن کا موقف اور ہے، نبی نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، کہا حسن بھی مجھ سے مشابہت رکھتا ہے، حسین بھی مجھ سے مشابہت رکھتا ہے. کہ لیکن حسن مجھ سر سے لے کے مجھے بدن تک حسن مشابہت رکھتا ہے، یعنی سر سے لے کے میرے شکم تک حسن مجھ سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے. اور کہا میرے بدن کے نچلے حصے سے حسین زیادہ مشابہت رکھتا ہے. یعنی نبی فرما رہے تھے کہ جو ہاتھ ہے حسن کا مجھ سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے، جو حسین کا قدم ہے وہ مجھ سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے. اس لیے کہ حسین حسن کے ہاتھ سے سلح لکھی جائے گی اور حسین کے قدم سے قیام کیا جائے گا. اور پھر وہ واقعہ عام پڑھا جاتا ہے لیکن آپ نے نتیجے میں غور کرنا ہے کہ حسن و حسین کی مشیت میں فرق نہیں ہوتا.
کہ اکثر تمام علماء اسلام یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ عید کا دن ہوتا تھا تو رسول خدا اپنے دونوں نواسوں کو ایک شانے پہ دوسرے کو دوسرے کندھے پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں شکر لگایا کرتے تھے کہ اپنی ایک طرف کی زلفیں ایک شہزادے کے ہاتھ میں دیتے تھے، دوسری طرف کی زلفیں دوسرے کے ہاتھ میں دیتے تھے، یعنی جدھر وہ چاہے رسول خدا کو موڑ دیتے تھے۔ لیکن اگر یہاں پہ آپ سوچئے کہ رسول نے ایک طرف کی زلفیں ایک شہزادے کے ہاتھ میں دی ہو اور دوسرے طرف کی زلفیں دوسرے شہزادے کے ہاتھ میں دی ہو، اگر فرض کرو کبھی ایسا ہو کہ حسن دائیں جانے موڑنا چاہے، حسین بائیں جانے موڑنا چاہے، تو پھر نبی کیا کریں گے؟ نہیں، نبی یہی تو امت کو سمجھا رہے تھے کہ حسن و حسین کا دونوں مقام، اگر دونوں کی مشیت میں، دونوں کی مرضی میں اور دونوں کی مصلحت میں فرق ہوگا تو نبی ایک وقت میں دونوں کو زلفوں میں اختیار نہ دیتے۔ نبی نے ایک ہی وقت میں دونوں شہزادوں کو اپنے زلفوں پہ اختیار دے کے امت کو یہی سمجھایا ہے دونوں کی مشیت ایک ہوتی ہے، دونوں کی مرضی ایک ہوتی ہے۔ اب تمہیں اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے، ایک گناہ کر رہا تھا تو دوسرا قیام کر رہا ہے، ایک سلو کر رہا ہے دوسرا جنگ کر رہا ہے۔ در نبی دونوں کی مشیت سمجھا رہے ہیں کہ حسن کی سلو حسین کی سلو ہے اور حسین کی جنگ حسن کی جنگ ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کی مشیت ایک ہے۔ اگر مولا حسین مولا حسن کے زمانے میں ہوتے مولا حسین بھی وہاں پہ سلو کرتے، اگر مولا حسین کے زمانے میں مولا حسن ہوتے وہاں پہ مولا حسن بھی جنگ کرتے۔ اور پھر امام علیہ السلام کا کردار اتنا بلند تھا، اگر آپ وہ حالات و واقعات سمجھیے جن میں امام نے زندگی گزاری ہے، یہاں تک کہ برسر ممبر نعوذ باللہ امیر المومنین کو لعن طعن ہوتی تھی، یہاں تک کہ برسر ممبر خانوادہ اطہار علیہ السلام کے افراد کی توہین ہو رہی تھی، لیکن ایسے حالات میں امام علیہ السلام نے حکومت کو ٹھوکر مار کے اپنی عبادت کی ذمہ داریوں کو ادا کیا۔ اور شاید کوئی یہ سمجھتا ہو کہ صلح کرنے کا مطلب بیعت کرنا ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ اگر صلح کرنے کا مطلب بیعت کرنا ہوتا تو پھر نبی کافروں کے ساتھ صلح حدیبیہ نہ کرتے، یعنی اگر حسن مجتبی کی صلح پہ اعتراض ہوتا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے تو پھر نبی کی صلح پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے، وہ کافروں سے کر رہے تھے۔ اور نبی نے صلح کر کے بتایا کہ ہم امن کے علمبردار ہیں۔ اور پھر صلح امام علیہ السلام نے اپنی شرائط لکھی ہے، یعنی مد مقابل اپنی شرائط نہیں دے رہا تھا، امام نے اپنی شرائط دی تھی، مد مقابل نے خالی کاغذ بھیج دیا جو زہرا کا بیٹا کہتا ہے اس میں صلح کی شرائط لکھ لے، اور امام علیہ السلام نے اپنی شرائط کی بنیاد پہ صلح کیا۔ یعنی امام علیہ السلام نے یہ بھی اگر کوئی یہ فکر نظریہ سمجھے کہ صلح کرنا بیعت ہوتا ہے تو امام نے انہیں جواب دیتے ہوئے فرمایا میں نے شرائط مانی نہیں، میں نے شرائط منوائی ہے، یعنی بیعت کی نہیں، حسن نے بیعت کی ہے۔ اور پھر امام علیہ السلام عبادت میں دیکھیے، ریاضت میں دیکھیے، اشار میں دیکھیے، غریبوں کی سرپرستی کرنے میں دیکھیے، ہر ایک میں امام کا کردار بلند و برتر ہے۔ اور یہاں تک کہ امام کا دسترخوان اور سخاوت خاص طور پہ شہرت رکھتی ہے، جیسا کہ امام علیہ السلام کا دسترخوان لوگ بھی اپنے رزق میں برکت کے لیے بچھاتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ امام علیہ السلام جو لوگوں کو کھلاتے تھے وہ اور ہوتا تھا، جو خود کھاتے تھے وہ اور ہوتا تھا۔ امام کا دسترخوان بچھا ہوا تھا، ایک شاہد آیا، وہ امام علیہ السلام کے دسترخوان پہ کھا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک لقمہ کھاتا ہے اور ایک لقمہ ایک تھیلے میں ڈال دیتا ہے۔ امام علیہ السلام نے غور کیا کہ دیکھا کہ وہ ایک لقمہ کھاتا ہے دوسرے تھیلے میں ڈالتا ہے۔ امام نے کہا تو جتنا کھانا چاہتا ہے کھا لے، اور اس کے بعد تو جتنا لے کے جانا چاہتا ہے میں تجھے وہ بھی عطا کروں گا، اپنے گھر کے لے جائیے۔ وہ کہتا ہے نہیں، در حقیقت میں نے باہر ایک شخص دیکھا ہے بوڑھا جو جو کی روٹی پانی کے ساتھ کھا رہا ہے، تو میں اس کے لیے یہ کھانا جمع کر رہا ہوں۔ امام حسن نے فرمایا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اس دسترخوان کا مالک میرے بابا علی مرتضیٰ ہے، اس لیے کہ ہم دوسروں کو اور کھلاتے ہیں خود اور کھاتے ہیں۔ اور پھر امام علیہ السلام کی سیرت میں اگر دیکھیے، جو امام کے مدد مقابل تھا یزید کا باپ، اسے پتا تھا کہ حسن کی سخاوت مدینے میں شہرت کرتی ہے۔ وہ ایک دفعہ مدینے میں آیا اور اس نے کہا لوگوں کو میں اپنی سخاوت سے معلوم کروں گا۔ اس نے مسجد نبوی میں جا کے کہا جو بھی مجھے ملنے آئے گا میں اسے کچھ نہ کچھ انعام و اکرام سے نوازوں گا، یہاں تک کہ اس نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، خاندان اہل بیت اور دوسرے حکمرانوں میں فرق ہے۔ خاندان اہل بیت اپنے مال سے خرچ کرتے تھے، باقی حکمران بیت المال سے خرچ کرتے تھے، اپنا ذاتی مال نہیں لوگوں پہ لوٹایا کرتے تھے، وہ مسلمانوں کا بیت المال لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ اب اس نے بیت المال کے خزانے کے منہ کھولے،
یہاں تک کہ وہ سے انتظار تھا کہ علی کا بیٹا آئے اور میں اسے بھی اتنا عطا کروں کہ وہ تعجب کرے ہندا کا بیٹا کتنا سخی ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ سورج غروب ہونے والا ہو گیا، اس وقت امام علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے۔ جیسے ہی ہندا کے بیٹے نے دیکھا تو وہ سمجھ گیا، وہ طنزاً مسکرا کے کہتا ہے اس لیے علی کا بیٹا تاخیر سے آیا ہے تاکہ میرا مال و دولت ختم ہو جائے اور لوگوں میں مجھے رسوا ہونا پڑے۔ کہتے امام علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی، جاتے ہوئے امام کو کہتا ہے میں کچھ آپ کو عطا کرنا چاہتا ہوں۔ امام خاموش ہے، امام دیکھنا چاہتے ہیں وہ کیا عطا کرتا ہے۔ اس نے جاتے ہوئے اپنے غلام کو کہا ایسا کرو صبح سے لے کے ابھی غروب تک تو نے جتنا ہر مسلمان کو مال و دولت دیا اتنا تنہا زہرا کے بیٹے کو عطا کرو۔ یعنی دشمن بھی جانتا تھا اور باقی مسلمان اور ہے، زہرا کا بیٹا اور ہے، یعنی ان کا مقام عام لوگوں جیسا نہیں ہے۔ باقی ساری امت ایک بلے میں ہو، حسن اکیلا باقی امت سے افضل ہے کہ اکیلا تنہا زہرا کے بیٹے کو دو۔ اب اس نے مال و دولت اکٹھا کیا، امام حسن کو دے دیا۔ امام حسن علیہ السلام نے وہ وصول کیا۔ علامہ شاہ نے جواب یہ واقعہ یہ جملے خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے مسجد سے نکلنے کا ارادہ کیا، یزید کے باپ کا غلام یہ منظر دیکھ رہا تھا، وہ فوراً آگے بڑھا، امام علیہ السلام اپنے نالان پہننے لگے، اس نے امام کے نالان سیدھے کیے، جیسے اس نے نالان سیدھے کیے امام فوراً کہتے ہیں جتنا مجھے ہندا کے بیٹے نے دیا وہ سارا مال میں دشمن کے غلام کو دیتا ہوں۔ یہاں پہ آپ نتیجے میں غور کیجئے، یعنی امام بتا رہے ہیں وہ ہماری سخاوت کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ ہندا کا بیٹا میری سخاوت کا کیا مقابلہ کرے گا؟ وہ جتنا زہرا کے بیٹے کو دے رہا ہے میں اتنا ایک دشمن کے غلام کو عطا کر رہا ہوں۔ اور امام نے یہاں پہ ہمیں بھی سمجھایا، امام نے کہا کہ ہماری بارگاہ میں اگر میں چاہتا تو یہ ہندا کے بیٹے کو واپس کر دیتا، اسے نہیں دیا۔ امام نے کہا کہ ہم اس سے عطا نہیں کرتے جو مقابلہ کرتا ہے، ہم اسے عطا کرتے ہیں جو ہماری خدمت کرتا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ جب امام دشمن کے غلام کو اتنا عطا کریں اپنے غلاموں کو کیا کچھ عطا نہیں کریں گے؟ تو اے مالک کائنات ہمیں سیرت اہل بیت پہ ثابت قدم فرمائے، ہمیں سوائے ہمیں اہل بیت کے کوئی غم نصیب نہ فرمائے، دنیا میں آئمہ کی زیادہ آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے، جدد دوران امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرمائے۔